السماوات ومن فی الارض، زمین کے اندر، آسمان کے اندر، آسمان کے اوپر، زمین کے نیچے، وما تحت الثری، اور تحت الثری کے نیچے جو کچھ بھی ہے، اللہ فرماتے ہیں میں تنے تنہا اس کا بادشاہ ہوں۔ پھر اس کے بعد اللہ فرما رہا ہے کہ الاول والآخر والظاہر والباطن، اول میں اگر تم دیکھو گے تمہیں تمہارا رب ملے گا، آخر میں تم دیکھو گے تو تمہیں تمہارا رب ملے گا، تم ظاہر میں دیکھو گے تمہارا رب تمہیں نظر آئے گا، تم باطن میں دیکھو گے تو تمہارا رب تمہیں نظر آئے گا۔ میں وہ اللہ ہوں کہ لا یستعین بالشیء، آپ کو کسی چیز کی ضرورت پڑتی ہے مدد کی، ہر شخص چاہتا ہے کوئی نہ کوئی مجھے کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو مدد کرے، اللہ فرماتے ہیں کہ مجھے کسی مدد کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ ولا ينفعه شیء، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کوئی چیز مجھے نقصان نہیں دے سکتی۔ آپ دنیا میں پھر رہے ہیں، کسی نہ کسی چیز کا سامنا ہمیں آتا ہے، کوئی تکلیف دے سکتی ہے، ڈر رہتا ہے، لیکن اللہ فرماتے ہیں کوئی چیز مجھے تکلیف نہیں دے سکتی۔ ولا ينفعه شیء، دنیا کے اندر نفع کی بھی آپ کو ضرورت پڑتی ہے، میں وہ اللہ ہوں کہ مجھے نفع کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ اور فرمایا کہ ولا يغضب عنه شیء، دنیا کی کوئی چیز اگر تمہارے سامنے ہے تو وہ چھپ بھی سکتی ہے، اللہ فرماتے ہیں کائنات کا ایک ذرہ بھی مجھ سے چھپ نہیں سکتا۔ یہ ایک اپنی طاقت کا ایک نقشہ اللہ ہمیں بتا رہا ہے، قدرت کا نقشہ ہمیں بتا رہا ہے کہ مجھے میرا رب مانو، میں تمہارا رب ہوں، میں تمہارا اللہ ہوں، میں تمہارا خدا ہوں۔ پھر یہاں اللہ نے قرآن پاک کے اندر صرف چند آیتیں نہیں بلکہ پورے قرآن کے اندر مختلف آیات کے اندر اپنی پہچان کروائی ہے کہ مجھے سمجھو میں وہ تمہارا رب اللہ ہوں کہ سواء منکم من اسر القول، ایک آدمی کسی کے کان میں بات کر رہا ہے نا تو دوسرا آدمی سن نہیں سکتا، تیسرے آدمی کو کیا پتا کہ وہ کیا کہہ رہا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں سواء منکم من اسر القول، کوئی آدمی آہستہ آواز کے ساتھ کسی کے کان میں بات کر رہا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں اتنی بلندی پر بھی اس کی بات کو سن رہا ہوں۔ پھر آگے کیا فرمایا وَسَارِبٌ بِالنَّهَارِ، دن کے اجالے میں کوئی چیز چل رہی ہے، بھاگ رہی ہے، اللہ فرماتے ہیں میں دیکھ رہا ہوں۔ پھر مُسْتَخْفٍ بِاللَّيْلِ، رات کے اجالے میں یا رات کی تاریکی میں کوئی چیز چھپ کر بھی چل رہی ہے، اللہ نے ایک مثال دی ہے فَيَرَى دَبِيبَ النَّمْلُ السَّوْدَاء، ایک چیونٹی ہے نا کالے رنگ کی، وہ اگر رات کے وقت کسی کالے پہاڑ پہ چل رہی ہو، نیچے ہو اوپر ہو، اللہ فرماتے ہیں کہ جب وہ چل رہی ہوتی ہے تو رات کی تاریکی میں اس کالی چیونٹی کے چلنے کی وجہ سے جو لکیریں پڑ رہی ہوتی ہیں رات کے وقت اللہ اسے بھی دیکھ رہا ہے۔ تو ایسا بلند آواز سے سبحان اللہ بھی کہہ دیا کریں، بیٹھے رہتے ہیں۔ تو اللہ پہچان کروا رہے ہیں، اللہ اپنی پہچان امت کو کروا رہے ہیں کہ مجھے رب مانو۔ پھر فرمایا کہ میں وہ اللہ ہوں کہ یتنزل الامر بینہن، خلق کل شیء فقدرہ تقدیرا، خالق کل شیء خبیر بکل شیء، ان اللہ علی کل شیء قدیر، ان القوۃ للہ جمیعا۔ یہ ساری کی ساری قرآن کی آیتیں اس دنیا میں بسنے والے ہر شخص کو پکار پکار کے کہہ رہی ہے کوئی ایسی ذات ہے جس نے اس کائنات کو بنا کر تمہیں بھیج کر محمد عربی کا خدا بنایا ہے۔ سبحان اللہ، یہ اللہ پہچان کرا رہا ہے۔ اور پھر اس سے بڑی طاقت کیا ہے، فرمایا یمیت الخلائق، جب قیامت کا منظر ہوگا نا تو ساری انسانیت پر موت طاری ہو جائے اور یہ روح قبض کرنے والا اسرائیل اس پر بھی موت طاری ہو جائے گی، جبرائیل یہ بھی مر چکے ہوں گے، اسرائیل یہ بھی مر چکے ہوں گے، میکائیل یہ بھی مر چکے ہوں گے، اسرافیل، سب کو اللہ موت دے دے گا۔ اللہ فرماتے ہیں اس وقت بھی اگر کوئی زندہ ہوگا وَتَوَكَّلْ عَلَى الْحَيِّ الَّذِي لَا يَمُوتُ، فرمایا کہ وہ ایک کائنات کا رب ہوگا جو موت سے پاک ہوگا۔
یہ ایک قدرت ہے اللہ کی۔ فرمایا کہ مجھے رب مانو، میں تمہارا رب ہوں۔ قرآن کی آیتیں تمہیں بتلا رہی ہیں۔ یہ قرآن کو تو ہم مانتے ہیں، احادیث کو بھی ہم مانتے ہیں، تو قرآن کو جو انکار کرے وہ بھی مسلمان نہیں ہے، احادیث کا جو انکار کرے وہ بھی مسلمان نہیں ہے۔ ہمارا ایمان ہے کہ ہم قرآن کو مانیں کہ یہ اللہ کی کتاب ہے، ہم اس کتاب کو اللہ کی منزل من اللہ کتاب کے طور پر پہچانیں۔ یہ اللہ کی طرف سے اتاری ہوئی کتاب ہے، جو کتاب اللہ نے جبرائیل امین کے ذریعے محمد عربی کو عطا فرمائی، اور یہ لاریب کتاب ہے۔ اور فرمایا کہ میں نے انبیاء کرام علیہ السلام کو اس دنیا کے اندر ساری انسانیت کی ہدایت کے لیے بھیجا ہے، ساری انسانیت کی رہنمائی کے لیے بھیجا ہے۔ انبیاء آتے رہے ہیں، پیغمبر آتے رہے ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام آئے، قوم نے انہیں پکڑ کر کنویں میں ڈال دیا، تکلیفیں آئیں، پریشانیاں آئیں، لیکن اللہ نے کیا حسین و جمیل، حسن و جمال عطا فرمایا تھا کہ ادھر تکلیفیں مل رہی ہیں اور ادھر مصر کے سارے لوگ، بڑے بڑے بادشاہ اور بڑے بڑے بادشاہوں کے خاندان کے لوگ اور بڑے بڑے مالدار عرب کے وہ جناب آ رہے ہیں، اور حضرت یوسف علیہ السلام کو کہہ رہے ہیں کہ اللہ نے تمہیں جتنا حسن دیا ہے نا، یہ ہماری ساری دولت لے لو، اپنا حسن ہمیں عطا کر۔ اتنا خوبصورت چہرہ، تو قرآن کہتا ہے وَقَطَّعْنَ أَيْدِيَهُنَّ وَقُلْنَ حَاشَ لِلَّهِ مَا هَٰذَا بَشَرًا، کہ ان کو دیکھ رہی ہیں عورتیں، عرب کی بادشاہوں کی بیگمات ہیں، کیونکہ دعوت کی تو حضرت یوسف جیسے ہی کمرے میں داخل ہوئے تو عورتوں نے جب دیکھا تو اتنا خوبصورت چہرہ، اپنے حواس کھو بیٹھی کہ ہم کس کو دیکھ رہی ہیں۔ اسی پریشانی کے عالم میں انہیں پتہ نہیں ہے، ہاتھ میں چھری ہے اور اپنے سیب کاٹ رہی ہیں، تو سیب کاٹنے کی بجائے ان کے دماغ ہی مفلوج ہو گئے کہ ہم کس کو دیکھ رہے ہیں، اپنی انگلیاں کاٹ ڈالیں۔ وَقَطَّعْنَ أَيْدِيَهُنَّ، تو حضرت یوسف کو اللہ نے اتنا حسن دیا کہ مصر کی عورتوں نے کہا کہ اے پیغمبر، یہ حسن و جمال کس ذات نے تمہیں دیا ہے کہ آج عرب کے بڑے بڑے بادشاہ تمہارے حسن کو خریدنے کے لیے جمع ہیں۔ یہ عکاظ کی بڑی مشہور منڈی آج بھی عرب کے اندر موجود ہے۔ آپ جائیں مصر کے اندر جو مدین سے لوگ آتے ہیں، جو حجاز مقدس سے آتے ہیں، عرب سے، یمن سے، فلسطین سے، شام سے، یا عرب کے سارے لوگ جو تاجر ہیں نا، اس دور کے اندر یہاں سے گزر کر یہ ایک تجارتی منڈی عالمی مشہور ہوتی تھی۔ عرب کے اور ایشیا کے جتنے مالدار ہوتے تھے بحری جہاز بندرگاہوں پہ یہاں آتے تھے اور یہیں سے مال آگے جاتا تھا۔ تو اس منڈی میں حضرت یوسف کے خریدار کھڑے ہیں، اپنی اپنی گولیاں لگا رہے ہیں، اور یہ زلیخا جناب شہزادی ہے اور یہ دولت کے انبار لگا رہی ہے کہ اے یوسف، ہم آپ کے حسن و جمال کو خریدنا چاہتے ہیں۔ فرمایا تم میرے حسن و جمال کی قیمت نہیں لگا سکتے۔ فرمایا کس نے تمہیں حسن دیا ہے کہ جس کو خریدنے کے لیے آج عرب ساری دولت لے کر آیا ہے؟ حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا مجھے اس ذات نے حسن و جمال دیا ہے جس نے چند سالوں کے بعد اس کائنات میں محمد عربی جیسا نبی بھیجنا۔ سبحان اللہ۔ تو فوراً بے ساختہ اس زلیخا نامی عورت کی زبان سے نکلا، واہ کیا بات ہے کہ جس ذات نے تمہیں اتنا حسن دیا ہے کہ آج یہ ہزاروں لوگ تیرے حسن کو خریدنے کے لیے کھڑے ہیں، تو وہ حسن دینے والا خود اللہ کتنا حسن و جمال رہا، اس کی قیمت کوئی نہیں لگا سکا۔ تو جس نے اس کائنات کو خوبصورت بنا دیا ہے اور اوپر پہاڑ لگا دیا، پہاڑ بڑے بڑے، ایک نہیں کتنا بڑا بڑا پہاڑ، اب یہ نیپال میں چلے جاؤ، اس سے بلند کوئی اور چوٹی آپ کو ملے گی بھی نہیں، بڑے بڑے پہاڑ اللہ نے کھڑے کر دیے۔ فرمایا وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاسِيَ، میں نے اس زمین کے اندر پہاڑوں کو اس لیے بنایا ہے، رکھ دیا ہے تاکہ زمین میں یہ میرے بندے چلیں تو زمین ان کے چلنے کی وجہ سے مضطرب نہ ہو، یہ میرے بندے گرے نہیں، ان کو گرنے سے بچانے کے لیے اللہ نے اتنے بوجھل پہاڑ زمین پہ پیدا کر دیے۔ یہ قدرت دکھا رہا ہے، اللہ چاہے تو ایک لمحے کے اندر اس پہاڑوں کو ختم کر دے۔ اور آج یہ انسان جناب پتھر بناتا ہے، کتنی محنت کرتا ہے، ایک ایک پتھر کو کاٹنے میں دن لگ جاتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے ایک لمحے کے ذریعے اتنے بڑے بڑے پہاڑ کائنات میں رکھ دیے ہیں۔
فرمایا مجھے رب مانو، میں تمہارا اللہ ہوں، میں تمہارا رب ہوں۔ یہ سورج کیسے نکل رہا ہے؟ سورج سائنسدان کی تاریخ پڑھ کر آپ دیکھو، یہ کہتے ہیں کہ سورج کی کل 12 منزلیں ہیں۔ کتنی منزلیں ہیں؟ بولو 12 منزلیں ہیں، اور چاند کی 28 منزلیں ہیں۔ سورج ہر ایک مہینے کے بعد اپنی منزل چینج کرتا ہے، اور چاند جو ہے یہ روزانہ اپنی منزل چینج کرتا ہے۔ چاند کے تغیر اور تبدل کی وجہ سے آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ انسان کو 24 گھنٹے کا پتہ چل جاتا ہے کہ آج دن آ رہا ہے، رات جا رہی ہے، دن آ رہا ہے۔ اور سورج اس کے نکلنے کی وجہ سے، اس کے تغیر اور تبدل کی وجہ سے، کیونکہ یہ 1 ماہ کے بعد اپنا جو ہے وہ منزل چینج کرتا ہے، اور اس کی وجہ سے انسان کے اندر جو ہے یہ موسم بہار اور یہ موسم خزاں اور یہ سارے کے سارے موسم اس کی وجہ سے تبدیل ہوتے ہیں۔ اللہ نے یہ اس سورج کو نکالا ہے، فرمایا میں نے سورج کی اپنی منزل بنائی ہے۔ سورج کو جرت نہیں ہے کہ یہ اپنے راستے سے ہٹ کر چاند کے راستے میں آ جائے، چاند کو یہ جرت نہیں ہے یہ اپنے راستے کو چھوڑ کر سورج کے راستے میں آ جائے۔ ہر ایک چیز کو اللہ نے اپنی اپنی منزل پہ چلایا ہے۔ یہ ستارے دیکھیں، چھوٹے چھوٹے ہمیں آسمان پر مزین، اللہ نے فرمایا کہ میں نے اس آسمان کو ستاروں سے مزین کر دیا ہے۔ خوبصورت کتنے لگ رہے ہوتے ہیں، آدمی جہاز پہ بیٹھے، بلندی پہ جہاز ہوتا ہے تو دیکھیں ایسے جیسے ستاروں کے بالکل قریب ہے، ایک ایک ستارہ چھوٹا ہے، لیکن اللہ نے ایک ثریا نامی ستارے کو اتنا بڑا بنایا ہے کہ سائنسدان حضرات کا قول ہے اگر ثریا نامی ستارہ آسمان سے ٹوٹ کر زمین پر گرے تو آدھی دنیا جو ہے اس کے گرنے کی وجہ سے جل کر راکھ ہو جائے۔ اتنا بڑا ستارہ ایک، اور آسمان پہ یوں چھوٹے چھوٹے، اتنی بڑی کائنات اللہ نے بنائی ہے۔ اس کے باوجود یہ انسان اس کی نعمتوں کی ناشکری کر رہا ہے، اس کے باوجود یہ اس کی ناقدری کر رہا ہے۔ لاکھوں نعمتیں اللہ ہمیں دے رہا ہے، اس کے باوجود اللہ احسان نہیں جتلا رہا کہ میں تمہیں دے رہا ہوں۔ روزانہ صبح سے لے کر شام تک ایک انسان دکان میں بیٹھتا ہے، 24 گھنٹے نہیں، میں کہتا ہوں 14 گھنٹے بھی بیٹھتا ہے، تو کوئی دکان والا 10,000 لے کر نکل رہا ہے، کوئی 20,000 لے کر نکل رہا ہے، کوئی 50,000 کما کے جا رہا ہے۔ ایک ایک آدمی کو اللہ اتنا دے رہا ہے، اس کے باوجود اللہ نے یہ نہیں کہا کہ میرے بندے میں تجھے اتنا دے رہا ہوں، تو نے میرے اذان سن کر میرے گھر میں نماز پڑھنے کے لیے نہیں، احسان نہیں جتلایا۔ یہاں احسان جتلایا کہ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، فرمایا کہ تم کتنے خوش نصیب ہو کہ اللہ نے تمہیں ایک ایسا نبی دیا ہے کہ جس کی اتباع آپ کرو گے تو اس کے بدلے میں تمہیں اتنی بڑی جنت کی نعمتیں عطا کروں۔ آج اس جنت کی نعمت کو لینے والا ہے کون؟ بتاؤ تو صحیح۔ آپ بیٹھے ہیں، تیاری کر کے آ گئے، غسل کر کے آ گئے، بیٹھے ہیں، بس بیان ختم ہو، نماز پڑھیں اور گھر چلیں۔ یہ جمعے نہیں ہیں، صحابہ کرام ایسے جمعے نہیں پڑھا کرتے تھے کہ مسجدوں میں فقط خالی جگہ پر کرنے کے لیے بیٹھ جاتے، وہ کہنے والے کی بات کو یوں سنتے تھے کہ کہنے والا کیا کہہ رہا ہے، اور پھر بیان کے بعد ایک دوسرے سے تکرار کرتے تھے کہ آج جو ہمیں فلاں شخص نے ممبر پر بیٹھ کر دین کی دعوت دی ہے، ذرا ایک دوسرے کو سنائیں۔ اور آج کیا ہوتا ہے، 2 گھنٹے کا بیان بھی ہو جائے نا تو ختم ہونے کے بعد کوئی بھی کسی سے پوچھے کہنے والے نے کیا کہا ہے تو کسی کو پتہ نہیں چلے گا اس نے کہا، بس یہ جمعہ پڑھ کے آ گئے، پتہ ہی نہیں کیا کہا، دماغ ہی نہیں ہے، دل کہیں اور، سوچ کہیں اور، فکر کہیں اور۔ جب سننے والے کی بات ہی نہیں سنیں گے، سمجھیں گے نہیں، اس پہ عمل کیسے کریں گے؟ ہم اللہ کی پہچان کیسے کریں گے؟ ہم نبیوں کی پہچان کیسے کریں گے؟ میرے بھائیوں، صحابہ کرام یہ میرے نبی کی مجلس میں یوں بیٹھے ہوتے ہیں، ہم ہماری طرح تھوڑا ہے کہ کوئی ادھر پر نہیں، یوں بیٹھے۔ آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم یوں ممبر پہ بیٹھ کے ان کو بیان کیا کرتے، یوں 2 زانو ہو کر بیٹھا کرتے۔ حدیث میں آتا ہے کأنہم علی رؤوسہم الطیور، ایسے دل جمی کے ساتھ صحابہ میرے نبی کی بات کو سنتے تھے جیسے ان کے سروں پر پرندے بیٹھے جو انہیں ہلنے ہی نہیں دے رہے، یوں جم کر بیٹھا کرتے تھے، سنا کرتے تھے۔ اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسی ٹھہر ٹھہر کے باتیں کرتے تھے، صحابہ کرام فرماتے ہیں اگر ہم چاہتے تو ہم اپنے نبی کے ایک ایک لفظ کو گن بھی سکتے تھے کہ میرے نبی نے کتنے جملے کہے۔ آج ہمیں پتہ ہی نہیں ہے، بس آ جاؤ جی جمعہ پڑھنا ہے، بس
کیا کرنے جا رہا؟ جی جمعہ ہی پڑھنا ہے، کیا کچھ پتہ نہیں کس کے لیے جا، کس کی عبادت کے لیے؟ جب ہماری زندگی میں یہ کچھ ہے ہی نہیں ہے تو پھر مرتے دم تک کچھ ہاتھ میں نہیں آئے گا۔ خالی ہاتھ آئے اور خالی ہاتھ قبروں میں جائیں گے، پھر وہاں ڈیرے لگیں گے قبروں میں، جب تھپیڑے لگیں گے پھر کون وہاں بچائے گا؟ دنیا کے اندر جو چودراہٹ تھی، نوابیت تھی، تو قبر میں کہاں جائے گی وہ؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ذرا سنبھل کے آؤ میرے پاس، اپنی میں مار کے آؤ، میں نے تمہارے قبیلوں کو نہیں دیکھنا تم فلاں قبیلے سے تعلق رکھنے والا ہے، نہیں میں نے یہ نہیں دیکھنا، میں نے یہ دیکھنا ہے کہ تم نے نمازیں کتنی پڑھی ہیں، کون میرے اور میرے نبی کا امتی اور غلام بن کر آیا ہے۔ اللہ کے ہاں تو یہ چلنا ہے، اللہ کے ہاں کوئی حسن و جمال بھی نہیں چلنا، اللہ تعالیٰ کے ہاں کوئی یہ اولادیں بھی نہیں چلنی کہ تم فلاں کا بیٹا ہے فلاں نوا، نہیں نہیں نہیں، کچھ نہیں۔ یہاں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہونا چلے گا، یہاں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت چلے گی، اتباع سنت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ کیا ہے ہمیں اس پہ عمل کرنا چاہیے، کہ میرے نبی نے جیسے کھایا ہمیں چاہیے کہ قل ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین، ہمارا اٹھنا، ہمارا بیٹھنا، ہمارا کھانا، ہمارا پینا، ہمارا چلنا، ہماری گفتگو، ہماری پہچان، ہماری نمازیں، زندگی کا ایک ایک لمحہ ایسے گزرنا چاہیے جیسے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے گزارا۔ وہ ہماری زندگی میں ہے نہیں۔ کھانا ہے تو بائیں ہاتھ سے کھا کے فخر کریں، کھڑے ہو کے پی رہے ہیں، اور اس کے باوجود میں مسلمان ہوں، جھوٹ بول رہا ہے میں مسلمان ہوں، غیبت کر رہا ہے مجلس میں اور اللہ کے گھر میں غیبت کر رہا ہے میں مسلمان ہوں۔ کہاں کا تو مسلمان ہے؟ میرے نبی کے ہاں تو مسلمان نہیں ہے۔ کامل ایمان والا شخص ہی وہی ہے جس کی ساری زندگی محمد الرسول اللہ کی سنت کے مطابق۔ ہم تو بس ایسے